الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. دیکھیے یہودیوں کا ہی ہے نا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیسے ستاتے تھے اور یہ لوگ تورات کو قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس کا تذکرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. تو فرمایا کہ ثم انتم تقتلون وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے یعنی بنی اسرائیل سے نا ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا بولے تو تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور کسی کو جلا وطن بھی نہیں کرنا. جلا وطن بولے تو اپنے گاؤں سے ہے نا نہیں نکالنا، اپنے گاؤں سے نہیں نکالنا. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے جو ہے وعدہ کیا تھا، عہد لیا تھا. ثم اقررتم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے یہ وعدہ لیا کہ دیکھو تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنے لوگوں کو گاؤں سے باہر بھی نہیں کریں گے، تو ان لوگوں نے ایسے مان لیا. ثم اقررتم، ان لوگوں نے اسے مان لیا. وانتم تشہدون، اور تم اس کے شاہد بھی ہے یعنی گواہ بھی ہے اور تم لوگ اسے مانتے بھی ہیں. ہو گیا نا وعدے کو پورا کرنا نا، لیکن یہ لوگ نا وعدے کو پورا نہیں کریں. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. تو ان لوگوں نے آپس میں نا ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو اپنے گاؤں سے نا باہر بھی کر دیتے تھے. تظاہرون بالاسم والعدوان، اور ان لوگوں نے گناہوں میں حد سے تجاوز ہے نا آگے بڑھ گئے، گناہ اتنے کرے کیا بہنا حد سے تجاوز کر گئے. تو پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر جب ان کے پاس کوئی قیدی آتا تو اسے نہ چھڑا لیتے. اور وَتُخْرِجُونَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کے اوپر یہ چیزیں حرام تھی کہ ان کو جو اپنے گاؤں سے نکالے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم لوگ اللہ کے نازل کردہ کتاب پر بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں لاتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو ان لوگوں کا بدلہ یعنی تمہارا بدلہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں یعنی قیامت کے دن جو آپ ان کو جہنم کی طرف عذاب کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے. دیکھو اس کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ. وہ کیا بولے تو مدینے میں نا یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ بنو نذیر، اور مشرکین کے میں نا دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج.
اوس اور خزرج، یہ مدینے کے ہے نا قبیلے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اوس اور ہے نا خزرج۔ اللہ کا کرنا دیکھو، یہ بنو نذیر بنو قریظہ ہے ان دو میں کون ان یہودی بنی اسرائیل یہودیوں کے۔ اب یہاں ادھر ان کے دو قبیلے مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو اہل کتاب نہیں ہے، ان کے دو قبیلے۔ تو ان میں سے کیا ہوا بولے تو ان میں کا ایک قبیلہ، ان میں کا ایک قبیلہ، دونوں کے اندر ہے نا ازلی محبت اتفاق کے طور پر ایسا ہو گیا۔ حالانکہ انہیں کرنا کر وہ کیا ملے، قریب رہنے کی وجہ سے بنو قریظہ یعنی یہودیوں کا ایک قبیلہ اور مشرکین کا ایک قبیلہ، دونوں میں ہے نا آپس میں مل جل کر تھے، اور دوسرا قبیلہ یہ قبیلہ، دونوں ہے نا مل کر رہتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، اور اسی طرح میں تمہیں اپنے آدمیوں کو گاؤں سے باہر نہیں کرنا۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے بولے تو اپنے ایک ساتھی کو گاؤں سے باہر کرنے کے واسطے ان کا سپورٹ لے کر ہے نا ان کو بول کر ان کو کیا کر دیتے تھے، اپنے گاؤں سے نا باہر کر دیتے تھے۔ سن گئی بات، اپنے ہی آدمی کو گاؤں سے باہر کرنے کے واسطے دوسروں کا سپورٹ لے کر، یعنی بنو یہ اوس اور خزرج یہ قبیلوں سے ہے نا سپورٹ لے کر، بھائی تمہیں ہے نا یہ آدمی کو گاؤں سے باہر کر ڈالو، ایسا بول کر ان کے اوپر دباؤ ڈال کر ہے نا اس آدمی کو یعنی اپنے آدمی کو اپنے گاؤں سے باہر کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ کا حکم کیا تھا کہ تم لوگ اپنے آدمی کو گاؤں سے باہر نہیں کرنا، انہوں کر ڈالتے تھے۔ ایک تو ہو گیا نا، اور دوسرا ان کی نا ہوشیاری رہو، اگر اپنا ہی آدمی ان کا ہے نا قیدی بن گیا، اپنا ہی آدمی اگر ان کا قیدی بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا ان سے کہ دیکھو اگر تمہارا کوئی آدمی دوسروں کے پاس چلا جائے، قیدی بن کر ہے ان کے پاس رہے، تو تمہیں ہے نا اسے چھڑا لینا، یعنی پیسے دے کر تمہیں اسے لے کر ہے نا اسے آزاد کر دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ایسا بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا تھا۔ اب اپنے ہی آدمی کو گاؤں سے باہر کرتے سبھی انوچ، گاؤں سے باہر کرنے والے بھی انوچ، اگر اپنا آدمی کون سے بنا قیدی بن کر ہے نا دوسری جگہ میں چلے گیا ہے تو انہوں آپس میں چندہ ڈال لے کر ہے نا اس آدمی کو چھوڑا کو آزاد کر ڈالتے تھے، اس آدمی کو چھوڑا کر نا آزاد کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھو دو چیزیں بھی قرآن سے، دو یہ قرآن نہیں ان کی کتاب یعنی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں اپنے لوگوں کو گاؤں سے باہر نہیں کرنا، اگر تمہارا ایک آدمی دوسرے کے پاس قیدی بن کر ہے تو تمہیں اسے چھوڑا لینا۔ اب تمہیں بولو یہاں دو کے اوپر عمل ہوتا ہے کہ یا نہیں، بولے تو ایک کے اوپر عمل ہوتا ہے کہ دو کے اوپر عمل ہوتا ہے، ایک کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ سمجھ میں آئے گی بات؟ سمجھ میں آئے تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ یہ ہے اللہ اسی کو یہاں فرما رہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کا مطلب کیا، اللہ کے نازل کردہ کتاب میں سے یعنی تورات کے بعض حصے پر تمہیں عمل کرتے ہیں، بعض حصے پر تمہیں عمل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو اپنے گاؤں سے باہر تمہیں کر ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ کیا فرمایا کہ نہیں کرنا، تمہیں کر ڈالتے، ہو گیا نا۔ تفاقم و محرم علیکم، اگر تمہارا کوئی آدمی دوسرے کے پاس قیدی بن کر ہے تو تمہیں اسے چھڑا لینا، اب وہاں جا کر اسے چھڑا لیتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا، کتاب کی ایک حصے پر عمل ہوا اور ایک حصے پر عمل نہیں ہوا۔ گاؤں سے باہر نہیں کرنا کر کو بولے تمہیں گاؤں سے باہر کر ڈالتے۔ اب یہاں تمہارا قیدی اگر کسی کے پاس ہے بولے تو تمہیں چھڑا لینا کر کو بولے، اسے تمہیں چھڑا لیتے ہیں، لیکن یہاں اپنے گاؤں سے باہر تمہیں دوسرے کو ہے نا حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی پر اللہ نے فرمایا کہ هو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی اس کتاب کے بعض کے اوپر عمل ہو رہا ہے، بعض کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور جو لوگ کتاب پر بعض حصے پر عمل کرتے ہیں اور بعض حصے پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، یعنی ذلت ہے، اور اسی طریقے سے آخرت میں ان کو جہنم کی طرف یعنی عذاب کی طرف ان کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب ہے
تخفیف نہیں کرے گا، یعنی ہلکا نہیں کرے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا۔ کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ وقفینا، اور حضرت موسیٰ کے بعد لگاتار، قفینا بولے تو خالی پیچھے ایک نبی نے، قفینا لگاتار، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد ہم نے کئی نبیوں کو بھیجا، من بعدہ بالرسل، اس کے بعد ہم نے کئی نبیوں کو بھیجا۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کو بھی ہم نے بھیجا۔ اور کیسے بھیجا؟ البینات، نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نا بعض معجزے دیا۔ کیا معجزے دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر کسی ہے نا نابینا مادر ذات ہے نا اندھا، اس کے آنکھوں پر ہے نا ہاتھ پھیرتے، اس کے ہنکیاں ہے نا اچھے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر کونتے بھی ہے نا کوڑ کی بیماری، جو وائٹ سفید ہو جاتا نہیں، ویسی بیماری والا اگر کونتے بھی آتا، حضرت عیسیٰ ہے نا دم کرتے تو وہ بیماری ہے نا اچھی ہو جاتی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہے نا کونتے بھی ہے نا مر گیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، مٹی کے چھوٹے چھوٹے پرندے بناتے اور اس میں ہے نا دم کر کو ہے نا سب پھونکتے تو وہ پرندے ہے نا زندہ ہو کر ہے نا اڑ جاتے تھے۔ تو ایسے بہت سارے صفات، بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور فرمایا کہ ان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کیا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی یہ لوگ حضرات انبیاء علیہ السلام جو کچھ شریعت لا رہے تھے، جو کچھ شریعت لائے، ان کے مرضی کے خلاف ہوتا تو فرماتے ہیں کہ استکبرتم، تو یہ لوگ تکبر کرتے ہیں، ہمیں نہیں مانتے، یہ چیز ہم نہ بولے۔ کئی کو ان کے نفس کے خلاف ہے، ان کے نفس کے خلاف ہے، ان کے مرضی کے خلاف ہے، تو ان کے مرضی کے خلاف جو بھی بات، جو بھی شریعت، جو بھی احکامات حضرات انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تو استکبرتم، تو یہ لوگ نا تکبر کرتے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بعض لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ نبی کی بات کو ہے نا جھوٹا کہتے تھے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض ہے نا بدقسمت انسان ایسے بھی ہوتے تھے کہ انہوں نبیوں کو ہے نا قتل کر دیتے تھے، نبیوں کو ہے نا وہ لوگ قتل کر دیتے تھے۔ کئی کو یہ ہمارے مرضی کے خلاف ہے اور یہ ہمارے منشا کے خلاف ہے، تو اس طریقے سے ان کی ہے نا یہ شرارتیں تھی، لیکن اپنے آپ کو کیا بولتے تھے؟ وقالوا قلوبنا غلف، حالانکہ ہمارے دل تو ایسے ہے کہ ہمارے دلوں پر غلف ہے، غلاف ہے۔ غلاف بولے تو کیا؟ یعنی علم کا سمندر ہے کہ کو بولتے تھے یہ لوگ، علم کا سمندر ہے کہ وہ بولتے تھے ہمارے پاس نا علم زیادہ ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے تھے کہ ہمارے قلوبوں پر، ہمارے دلوں پر نا غلاف ہے، غلاف یعنی علم کا سمندر، علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ، نہیں علم نہیں ہے تمہارے پاس بلکہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر، بکفرہم، اس وجہ سے کہ تم لوگوں نے نبیوں کو نہیں مانا۔ فقلیلا ما یؤمنون، تم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کم لوگ ایمان لائے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب بھی ہے نا کوئی کتاب، یعنی یہ قرآن مجید ہے نا نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد یہ قرآن ہے نا خود تورات کی تصدیق کرتی ہے، تورات کی ہے نا تصدیق کرتی ہے، یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنایا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے تورات دیا، اس میں یہ احکامات ہے، یہ پورا قصہ ہے نا ہمارا قرآن خود ہے نا ان کا سپورٹ کرتا ہے، یعنی تورات اللہ کی کتاب بول کر قرآن خود ہے نا گواہی دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ہم نے کتاب بھیجا اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان کے کتاب کی تصدیق کرتے، یعنی تورات کی، تورات صحیح کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے بول کر ہمیں اپنی کتاب میں ہے نا اس کی گواہی دے رہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سمجھنے کے وجہ اللہ ہے نا ہم کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے، یہ لوگ ہے نا قرآن نازل ہونے سے پہلے اور اللہ کے نبی بننے سے پہلے ان لوگوں کو ہے نا ان کو علم تھا، کیا علم تھا کہ دیکھو ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے یہ صفات ہے، ان کے یہ عادتیں ہیں، ایسا کر کے ہے نا ان کو اس کا علم بھی تھا، جانکاری بھی تھی، اور آپس میں ایک دوسرے کو بولتے بھی تھے نا،
اگر ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آ جاتی، کوئی ہے نا پریشانی آ جاتی، تو یہ لوگ ہے نا دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ اے اللہ جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے اس پریشانی کو، اے اللہ ہمارے اس ہے نا جو آزمائش آئی ہے، اے اللہ اسے دور کر دے کر کے ہے نا یہ لوگ دعا کرتے تھے. پہلے ہمارے نبی آنے سے پہلے، نبی ہے نا آنے سے پہلے اور قرآن ہے نا نازل ہونے سے پہلے ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ آخری نبی کے بارے میں عقیدہ بھی تھا، آخری نبی کو مانتے بھی تھے، سب کچھ تھا. لیکن جب ہمارے نبی آ گئے، آنے کے بعد ہے نا کیا ہوا، یہ لوگ ہے نا اپوزٹ ہو گئے. کئی کو اپوزٹ ہو گئے، وہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہمارے خاندان سے آگا، آخری نبی ہے نا ہمارے خاندان سے نا آئے گا کر کے ان کا عقیدہ یہ تھا بنی اسرائیل میں آتے بول کر. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو عرب میں سے پیدا کر دیا، قریش خاندان میں سے پیدا کر دیا، عربستان والا ہے نا بنا دیا. ارے آخری نبی ہمارے خاندان میں آئے نا، اب ہمیں ان کو نبی کئی کو ماننا بول کر اب یہاں سے نا اپوزٹ ہوا. یہ دشمنی اصل یہ بنی اسرائیل کو نا یہودی کو اور ہمارے اسلام کو ہے نا دشمنی کہاں سے شروع ہوئی بولے تو یہاں سے شروع ہوئی سو کہ ہمارا آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا، وہ عرب میں سے آ گیا، لہذا ہمیں ان کو تسلیم نہیں کریں گے. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اس سے پہلے یعنی یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ آپس میں فتوے پوچھ لیتے تھے کہ اس کے بارے میں ہے نا اس کا چرچا بھی کرتے تھے. عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اپنے کافروں کی برادری میں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. جب اللہ کے نبی علیہ السلام آ گئے، یعنی آپ کو نبی بنا دیا گیا اور قرآن ہے نا آ گیا، حق ہے نا ظاہر ہو گیا، اب کیا کرنے لگے؟ کفروا بہ، اس کا انکار کرنے لگے. انکار کی وجہ کیا؟ بنی اسرائیل میں آنا تھا، آنا تھا سنا، بنی اسرائیل میں نہیں سکا، عرب میں سے آ گئے، اس وجہ سے دشمنی. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين. بس فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس وجہ سے یہ لوگ نبی کو ہے نا نہیں مانے. بئس ما اشتروا به انفسهم، فرمایا کہ کیا ہی برا ان کا ہے نا خریدنا اپنے آپ کو. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہے نا نازل کیا اس کا انکار کرنے لگے. بغیر ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ کے اس نازل کردہ حصے پر بعض حصے پر تو ایمان لاتے تھے اور بعض حصے پر ایمان نہیں لاتے تھے. اور یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، جو نبی جو منتخب ہوتا ہے وہ ہے نا اللہ اپنے فضل سے منتخب کرتا ہے، کہ جس اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ایک بندے پر ہے نا نبوت کا ہے نا ان کا اظہار کیا، یعنی ان کو نبی بنایا، تو اس میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں. اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ بغین ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس بندے پر نبوت کا اظہار کیا یعنی نبی بنایا اس کے اوپر اتنا بغاوت کر رہے ہیں. فباءوا بغضب علی غضب، پس لہذا یہ لوگ نبی سے بغاوت کرنے کی وجہ سے غضب پر غضب ہو گیا، غضب پر غضب کے ہے نا مستحق ہو گئے. فباءوا مستحق ہو گئے بغضب علی غضب، یہ غضب نہیں اللہ کا ڈبل غضب ہو گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں مانا اور اسی طریقے سے ان کو بھی نبی ہے نا نہیں مانا، تو لہٰذا انہوں دو غلطی کر دی، اس وجہ سے اللہ کا ہے نا ان کے اوپر ڈبل غضب ہے. فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی ایمان لاؤ جو کچھ اللہ نے نازل کیا قرآن پر، قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو یہ لوگ کہتے تھے اس سے پہلے ہمارے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہمیں اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر ایمان لاتے. دیکھو ان کی سوچ کیسی ہے، ان کا یہ کیا ہے کہ جب قرآن کے اوپر ہے نا عمل کرو بولے تو کیا بولتے ہیں، ہمیں اس سے پہلے ہمارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی یعنی حضرت موسیٰ پر تورات، ہمیں اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، سو ہمیں اس کے اوپر ہے نا اس کا فالو، اسے ہے نا ہمیں فالو کرتے ہیں، ایسا کر کے ہم بولتے ہیں. اور جب تورات کی باری آتی
تو ہم کیا بولتے ہیں؟ کسے ہے نا نہیں مانتے. اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے کہ بھائی ایمان لاؤ جو کچھ اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا، قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہے نا ایک بات پوچھتا ہے، اچھا بھائی اب تمہیں قرآن پر ایمان لاؤ بولے تو نہیں، ہمیں تورات پر ایمان لاتے کر کو بولتے ہیں نا. اچھا اگر تمہیں تورات پر ایمان لاتے ہیں کر کو بولے تو تمہیں حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں سوچنا، نبی ماننا ہے سوچنا. اور اسی طریقے سے موسیٰ کے بعد جتنے بھی نبیاں آئے ان سب کو بھی تمہیں نبی ماننا سوچنا، ان کی تمہیں قدر کرنا سوچنا. اللہ فرما رہا ہے جب تم خود کہتے ہیں کہ ہم نے تورات پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ پر ہم ایمان لائے ہیں تو بولے تو قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو پھر کیوں تم لوگوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیے. ایک پوائنٹ، جیسے انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ، ویسا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلاموں کا کلام ہے، اسے بات کرنا نہیں آتا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ جب تم خود کہتے ہیں کہ ہمیں تورات پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے اور اس کے بعد جتنے نبیاں آئے ہمیں ان کے اوپر ایمان لائے کر وہ تمہیں بولتے ہیں نا اچھا ہمیں مان لیتے ذری دیر کے واسطے، اگر تمہیں ایمان لاتے ہیں اگر بولے تو پھر تمہیں اپنے نبیوں کو کئی کو قتل کرے. اللہ ان سے سوال کرتا ہے کئی کو قتل کرے. اب ان کے پاس جواب کیا ہے؟ اب انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا بھی نہیں نا، انہوں کئی کو نبیوں کو قتل کرے وہی اس وجہ سے کہ نبی جو بھی لاتے تھے ان کے مرضی کے خلاف ہوتا تھا، اس وجہ سے یہ لوگ نبیوں کو قتل کر دیے. گویا کہ خلاصہ کیا ہوا، ان کا ایمان نبیوں کے اوپر بھی نہیں ہے اور ان کا ایمان تورات کے اوپر بھی نہیں ہے. پوچھنا ہوتا سب خلاصہ نکالے تو کیا ہوتا، پوچھنا ہوتا اگر انہوں نبیوں کو مانتے تو تورات پر بھی ہے نا ان کا ایمان ہوتا اور نبیوں کو انہوں قتل نہیں کرتے، نبیوں کی قدر کرتے، ان کی بات پر انہوں عمل کرتے. اب انہوں نبیوں کو قتل کر ڈالے، ان کی بات کو نہیں مانے، تورات کو بھی نہیں مانتے بولے تو گویا کہ کیا ہو گیا، یہ لوگ اس سے پہلے بھی ایمان والے نہیں تھے. اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نشانیوں کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر بھی تم لوگ کیا کرے، بچھڑے کی پوجا کرنے کو بیٹھ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دلیل اللہ ہے نا دلیل دیتا ہے. جب تمہیں بولتے ہیں نا ہمیں حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، بولے اچھا نبی مانتے ہیں بولے تو تمہیں بچھڑے کی پوجا کہیں کو کرے، تمہیں نبیوں کو قتل کہیں کو کرے. فرسٹ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، تمہیں نا حضرت موسیٰ کے ہے نا زمانے میں تمہیں بچھڑے کی پوجا کہیں کو کرے. اب تمہیں رسول کے محمد کے اوپر ایمان لاؤ بولے تو تمہیں فچے کو جاتے ہیں نا، وہ ہمیں فچے کا قصہ تم نہ کو بیان کر رہے ہیں، تمہیں نبیوں کو کہیں کو قتل کرے، تورات پر تمہارا ایمان کہیں کو نہیں تھا اور بچھڑے کی پوجا تمہیں کیوں کر رہے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم لوگ ظلم کرنے والے ہیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تمہارے سے عہد لیا، کیا عہد لیے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پہاڑ کو لا کر تمہارے سر کے اوپر ہمیں رکھ ڈالے. بولو مانتے کہ نہیں مانتے کی؟ اب کیا کرے، ہاں مان لیے. ذری دیر کے بعد کیا کرے، اسے نہ چھوڑ دیے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کے اوپر عمل کرو، پورے طاقت کے ساتھ عمل کرو. وَاسْمَعُوا، اور ہماری بات سنو. تو قالوا سمعنا، تمہیں کیا کرنے لگے، ہاں اے اللہ ہمیں عمل کرتے کر کو بولے. ذری دیر کے بعد کیا ہو گیا، وَعَصَيْنَا، نافرمانی کرنے والے بن گئے، نافرمانی کرے. پھر اس کے بعد وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم نہ کو ہے نا بچھڑے کی پوجا، بچھڑے کی محبت تمہارے دلوں میں نا گھول کر پلا دیا گیا کفر کی وجہ سے، اور تم لوگ کیا ہی برا کام کر رہے ہیں. چلے وہ کتنی بہترین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا ان کو سمجھانے کے انداز میں سمجھاتا ہے. تمہیں محمد کو نبی نہیں مانتے ہیں، ان کو مانو گا کو بولے تو ہمیں موسیٰ کے اوپر ایمان لاتے گا کو بولتے. اچھا جب موسیٰ کو ایمان لاتے ہیں بولے تو تورات کو کہیں کو نہیں ایمان، تورات کو ہے نا تمہیں کہیں کو نہیں مانتے ہیں، نبیوں کو تمہیں کہیں کو قتل کرے، بچھڑے کی پوجا تمہیں کہیں کو کرے. یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے جب ان کے اوپر عمل کر رہا ہو بولے تو تمہیں کیا کرے، ہمیں تورات کو سننا، اللہ کی آواز سننا،
اللہ کو دیکھنا کو بولے، پھر اس کے بعد تم ایک جگہ لائے، اب بولے کہ بھائی دیکھ لو، اب وہاں جو ہے اللہ کی آواز آئے، سننے کے بعد بھی کیا کرے، یہ لوگ ہے نا ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نا غصہ آ گیا، تو غصے کی وجہ سے اللہ کیا کرے بولے تو پہاڑ جو ہے نا اپنی جگہ سے نکال کر ہے نا ان کے سروں کے اوپر لا کو کھڑا کر دے، جیسے بادل ویسے لا کو کھڑا، بولو مانتے کہ نہیں مانتے؟ کہ نہیں مانتے بولے تو پہاڑ کو گرا، سب بھی ہے نا ڈر گئے، اللہ میں مانتے، سب بھی ہے نا مان لیے، سن لیے، پھر اس کے بعد ذرے دن کے بعد وہ آسینا اپنا فرمانی کرنے والے بن گئے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بنی اسرائیل اتنی ہے نا شریر قوم ہے، اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہے نا قرآن مجید میں جو اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہاں تک ہے نا چند باتیں ہوئی، اس کے بعد میں کچھ اور باتیں انہی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ أَحْيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون۔ دیکھیے ان یہودیوں کا جو تذکرہ چل رہا تھا، تذکرہ ہوتے ہوئے ان یہودیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کو جہنم میں ڈالے تو ہم زیادہ دن نہیں رہیں گے، ذرے دن کے بعد ہم جہنم سے باہر آ جائیں گے، تو یہ ان لوگوں نے کہا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ، کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہے، جو یہودی بولتے ہیں نا ہمیں بنی اسرائیل کے خاندان والے، نبیوں کے خاندان والے جنت میں ہمیں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا، اگر اللہ ہم کو جہنم میں بھیج ڈالا بھی تو ہمیں ذرا دن تک ہے نا جہنم میں رہیں گے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکل جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا اس کا جواب دے رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہے تو خالصۃ من دون اللہ، جو دوسرے کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو فتمنوا الموت، تو تمہیں موت کی تمنا کرو، یعنی مرنے کی خواہش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ تو سمجھ آیا، اگر تمہیں اپنے بات میں سچے ہے کہ آخرت ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ہے اور جہنم میں ہمیں نہیں جائیں گے، ذرا دن رہو پھر اس کے بعد وہاں سے ہمیں نکل جائیں گے، اگر تمہیں اپنے بات میں سچے ہے بولے تو فرمایا کہ تمہیں موت کی تمنا کرو۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ اس کا تذکرہ ان کے سامنے کریں گے تو ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان لوگوں نے جو کچھ برے کام اپنے آگے بھیجے، یعنی انہوں نے جو کچھ غلط کام کیے ہیں، ان غلط کاموں کی وجہ سے یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، فرماتے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، ارے یہ لوگ تو ایسے ہیں جو مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی دنیا میں یہ لوگ ہے نا زیادہ جینا چاہتے ہیں، کن سے؟ مشرکوں سے بھی زیادہ عمر ہونا، ہمیں زیادہ دن دنیا میں رہنا، ہمیں زیادہ دن دنیا میں راج کرنا، یہ ان کا ہے نا، یہ ان کی نیت ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، کہ ضرور تو ان لوگوں کے دلوں میں پائے گا، ان کو پائے گا کہ لوگ دنیاوی زندگی میں حریص ہے، یعنی زیادہ دن رہنا چاہتے ہیں، کن سے؟ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو مشرک ہے ان سے بھی زیادہ دن رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا کتنے دن رہنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ہر آدمی جو ہے 1000 سال جینا چاہتا ہے،
ان میں کا ہر آدمی کتنے دن جینا چاہتا ہے؟ 1000 سال. لو یعمر الف سنہ، 1000 سال جو ہے رہنا چاہتا ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، چاہے یہ دنیا میں 1000 سال رہے یا 2000 سال رہے یا نہیں بولے تو جب تک دنیا رہے گی تب تک رہے، تو ایک نہ ایک دن ان کو موت آنا ہی تو ہے. ایک نہ ایک دن تو ان کو مرنا تو ہے نا، اور ایک نہ ایک دن آخرت میں آنا ہی ہے اور جہنم میں جانا ہی ہے اور عذاب کا نہ چکنا ہے. تو فرمایا کہ چاہے یہ 1000 سال جی لے یا اس سے زیادہ بھی جی لے، فرمایا کہ یہ لوگ جہنم سے بچ نہیں سکتے ہیں، سزا سے بچ نہیں سکتے ہیں. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کیے ہوئے کاموں کو جانتا ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کو ہے نا آئے گی، اور ہر آدمی کو ہے نا وقت پر اس کے پاس ہے نا آئے گی، کبھی میرا موت نہیں ٹلتی ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں نا کچھ کام کر رہے ہیں، کون کی آنکھ ہے نا بیل مارے، دروازہ ہے نا مارے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے کون؟ فرمایا کہ میں اسرائیل ملک الموت ہوں. انہوں سمجھے کون کہ نا مجھے ستانے کو سے آیا سکا ہے، ایسا کر بولو نا دروازہ کھولے، اور دروازہ کھولے تو کیا سامنے کھڑے ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلالی نبی کو تو کیا زیادہ ہے نا جلدی سے غصہ آ جاتا ہے، تو ان کو بولتے جلالی نبی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آگے نہیں ایک مار مارے، وہ ایک مار مارے نا حضرت میکائیل یہ حضرت اسرائیل کا ایک آنکھ میں وہ مار لگا، تو جس کی وجہ سے نا ان کی آنکھ ہے نا خراب ہو گئی، ان کی آنکھ خراب ہو گئی. اور جب ان کی آنکھ خراب ہو گئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اللہ تو مجھے نا کون سے بندے کے پاس بھیج دیا ہے، میں اسے نا آؤ کر بولے تو انہیں الٹا ہے نا مجھے مار کو بھیجا ہے، اپنے زندگی اور بھی ہے جینا چاہتا ہے، مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ اچھا ویسا کیا تم نے تمہارے کیا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجے اور فرمایا کہ موسیٰ کیا تمہیں زندہ رہنا چاہتے؟ ہاں میں زندہ رہنا چاہتا. کتنے سال رہنا چاہتے؟ ہاں میں ابو اور دن ہے نا رہنا چاہتا. اچھا تمہارے سامنے ہے نا ایک گائے ہے، اس گائے کے اوپر ہے نا تمہیں ہاتھ پھیرو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ایک ایک بال کے مقدر میں ہے نا ایک ایک سال تم لوگوں کو زندگی دے دو. اگر 100 بال آ گئے تو 100 سال، اگر 1000 بال آ گئے تو 1000 سال، اور 2000 بال آ گئے بولے تو 2000 سال میں تم لوگ کو ہے نا دنیا زندگی دوں گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر یہ عمر پوری ہو جائے تو کیا پھر بھی مجھے مرنا ہے؟ فرمایا کہ ہاں پھر بھی مرنا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر اب بھی مرنا ہے بعد میں بھی مرنا ہے بولے تو میں اب بھی چھنا مرنا چاہتا ہوں، میری روح کو ہے نا لے لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتا ہو ایسا انتقال ہوا. تو فرماتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے کوئی دور سے نہ واپس آنے کو ہے، دیکھو کہ جنگل کا راستہ ہے، جنگل کا راستہ ہے. اس جنگل میں ہے نا آس پاس میں کون بھی آبادی نہیں، کیا بھی نہیں، انسان نہیں، کون بھی نہیں، راستہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے دیکھے تو کیا ہے وہاں 4 آدمی مل کو ہے نا خبر کھود لے کو ہے، 4 آدمی مل کر خبر کھود لے کر، اور وہ بھی کیا اچھی خبر، بہترین خبر ہے، اچھے انداز سے کھود لے کو ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے ارے یہاں تو کون بھی نہیں ہے، انسان کون بھی نہیں ہے، جنازہ بھی نہیں ہے، یہ لوگ کیا کر لے کو ہے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں خبر کھود رہے ہیں. تو اچھا بھائی کس کے واسطے خبر کھود رہے ہیں؟ اور میں کہ تمہارا واسطے. اچھا اللہ ہے نا ہم نے وہ بھیجا ہے تمہارے روح لینے کے واسطے. ہمیں جو چاروں ہے یہ چاروں کوئی اور نہیں، ہمیں 4 فرشتے ہیں، ایک جبرائیل ہے، دوسرا میکائیل ہے، تیسرا اسرافیل ہے، اور تیسرا اسرائیل ہے. ہمیں چاروں مل کر خبر کھود رہے اور اللہ نے فرمایا کہ تمہاری خبر یہی بنے گی. اچھا اللہ ہے نا مجھے لینا چاہتا ہے، اللہ مجھے بلانا چاہتا ہے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لیے، آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ کی روح قبض ہو گئی. حضرت اسرائیل نے آپ کے روح لے لیے، پھر اس کے بعد ان کو ہے نا وہیں پر ہے نا ان کو دفنا دیا گیا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر ہے نا کہاں ہے ان کو کسی بھی ہے نا معلوم ہے، کہاں ہے کر کے کسی بھی نہ معلوم ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اگر کتنے سال بھی رہے تو ایک نہ ایک دن کیا کرنا ہے، مرنا ہے. سوچ تو اللہ اسی کو فرما رہا ہے لو یعمر الف سنہ، اگر یہ لوگ ہے نا 1000 سال بھی رہے تو تب بھی یہ لوگ جہنم سے بچ نہیں سکتے، عذاب سے بچ نہیں سکتے. ایک نہ ایک دن ان لوگوں کا ہمارے پاس آنا ہی ہے اور ہمیں اس کا سزا ہے نا ان کو چکھائیں گے. واللہ بصیر بما یعملون قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبه. دوسری وجہ
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اسی طریقے سے اس زمانے کے جو یہودی وغیرہ تھے ان میں ذریعہ اچھی دوستی تھی، ان کی ذریعے اچھی دوستی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے تھے، آتے تھے، ان سے کچھ ان کے مذہب کی جو کتابیں ہیں اس میں جو اچھی باتیں رہتے اسے پڑھ لے پاتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یہودیوں کے پاس گئے. یہودی بڑے خوش ہو گئے اور خوش ہے، باتیں ہنسی مذاق چل رہا ہے. تو ان کو ہوتے ہوتے حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی تم کہیں ایمان نہیں لاتے، تمہیں کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کے پاس جو فرشتہ آتا ہے جسے جبرائیل بولتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے. انہیں کیا ہمارا دشمن. کئی کو انہیں اچھی خبریں لاتا نہیں، کب دیکھے تو بری خبریں لاتا اس کو، عذاب کے، اس کے ایسا کرو ویسا کرو، یہ مسائل لے کر آتا ہے. اس وجہ سے یہ ہمارا دشمن ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جبرائیل کیسا دشمن ہو سکتا ہے؟ جبرائیل تو ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ جس کے پاس بھیجتا ہے، جو دے کر بھیجتا ہے وہ وہ لا کر وہ پیغام اپنا پہنچا دیتے ہیں، انہوں کیسا دشمن ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل اللہ یہ دشمن نہیں ہو سکتا ہے، جبرائیل تو ایک مخلوق ہے، اللہ کا کام پورا کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے جو الفاظ نکلے تھے، جو ان کا عقیدہ تھا، اسی کے مطابق اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا اور کہا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ. قل آپ کہہ دیجئے کہ من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کو دشمن سمجھتا ہے، حالانکہ ان کا کام کیا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جبرائیل تو تمہارے دل پر، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل پر انہیں نازل کرتا ہے. اور وہ نازل کرنا کیسا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کے پاس جاؤ گا تو بولے محمد کے پاس آتے اور پیغام سناؤ، بولے حضرت جبرائیل آ کر پیغام سناتے. تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل پر وحی اتارتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اسی طریقے سے جو وحی آ رہی ہے، یعنی جو قرآن اتر رہا ہے، یہ قرآن پچھلے کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، یعنی اسے مانتی بھی ہے. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اور آگے فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو جبرائیل کو دشمن سمجھتا ہے انہیں خالی جبرائیل کا دشمن نہیں ہے، جبرائیل کا نہیں ہے، بلکہ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، کہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، ملائکہ کا بھی دشمن ہے، جو رسولوں کا بھی دشمن ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ جبرائیل کا بھی دشمن ہے. کئی کو اللہ سے بھیجتا ہے، سو اللہ کے بھیجے ہوئے مخلوق کو جب انہیں دشمن سمجھتا ہے تو گویا انہیں جو جبرائیل کو دشمن نہیں سمجھتا ہے، اللہ کو جنہیں دشمن سمجھتا ہے. اور جبرائیل کو فرشتے کو دشمن سمجھتا ہے. کس کے پاس فرشتہ آتا ہے؟ نبی کے پاس آتا ہے، رسول کے پاس آتا ہے، تو گویا فرشتوں کا انہیں دشمن نہیں سمجھتا ہے، انہیں نبی کا بھی دشمن ہے. تو اس لیے فرمایا خالی ایک سے نہیں ہے، اللہ کا بھی، ملائکہ کا بھی، رسولوں کا بھی، جبرائیل کا بھی وہ دشمن ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اور اسی طرح سے فرمایا کہ بطور خاص وہ میکائیل، اور میکائیل کا بھی ہے. یہ لوگ بولتے تھے اگر میکائیل ہے بولے تو ہمیں مانتے ہیں، اگر میکائیل وہی لے کر آتے تو ہمیں ان کو مانتے. کئی کو بھائی میکائیل کیا کرتے، کئی کو تم نہ انہوں پسند، انہوں ہم نہ کئی کو پسند بولے تو انہوں کب آئے تو اچھی خوشخبریاں لے کر آتے، بارش کی خوشخبری لے کر آتے، ہوائیں اچھی چلنے کی لے کر آتے، روزی کا انتظام کرتے. اس واسطے ہم نہ انہوں پسند کون؟ حضرت میکائیل علیہ السلام ان اچھی چیزیں لے کر آتے، جبرائیل نہیں. جبرائیل ہم کو پسند ہے، اس وجہ سے وہ لوگ جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وہ خالی تمہیں اسے دشمن سمجھ رہے نہیں، اگر تمہیں ان سے دشمنی کرو گے تو مطلب یہ ہوگا اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، ملائکہ سے دشمنی ہے، رسول سے، اور بطور خاص جبرائیل اور میکائیل کا بھی. فإن اللہ عدو للکافرین.
جو ان کا دشمن ہے فرمایا کہ وہ کافر ہے، یعنی اللہ کا، نبیوں کا، رسول کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، جو ان کا دشمن ہوگا فرمایا کہ وہ تو کافر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کیا کھلے نشانیاں دے کر، اے محمد ہم نے آپ کو کھلے نشانیاں دے کر بھیجے، یعنی معجزات دے کر بھیجے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، تمہارا انکار نہیں کرتا ہے مگر وہی جو فاسق ہے، نافرمان ہے، وہی لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان یہودیوں کا حال تو یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیے کہ ہمیں کریں گے ایسا کر کے، انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیے، فرمایا کہ نبذہ فریق منہم، تو انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جب بھی انہوں وعدہ کرے، ہمیں نماز پڑھتے کر کو بولے وعدے کو توڑ دیے، روزہ رکھتے کر کو بولے وعدے کو توڑ دیے، اللہ کی بات مانتے کر کو بولے پھر اس کے بعد ٹوٹ گئے، نافرمانی کرے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جب بھی انہوں نے اللہ سے عہد کیا، وعدہ کیے، نبذہ، اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ فریق منہم، اور اس میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، جب ان کے پاس جو ہے رسول آئے اللہ کی طرف سے اور کتاب لے کر آئے، پیغام لے کر آئے، اور وہ کتاب ان کی کتابوں کے نہ تصدیق کرتی ہے، تو لہذا ماننا سوچنا لیکن نہیں مانے، تو ان کی شریعت کو ان لوگوں نے جو ہے پیچھے ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، فرمایا کہ ایسے ڈال دیا گویا کہ پیٹھ پیچھے ڈال دی، یعنی عمل نہیں کرے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس شریعت کو ان لوگوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کرے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے، ذرا لوگ ہے نا، کون تو ایک آدمی جو ہے قرآن پڑھنے کو بیٹھے ہیں تو اسے پیٹھ دکھا دیں، کئی کو پیٹھ دکھا دیں، ارے بھائی قرآن میرا پیٹھ دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں دکھانا، وہ کیا بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں کرتے، وہ اصل مطلب اس کا۔ ہمیں کیا کرتے، خالی کون تو کاتب قرآن ہے بولے تو اسے پیٹھ دکھا رہا ہے تو سیدھا رہنا پڑتے، یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر مجبوری ایسی ہے، پیچھے پیچھے نہ بیٹھ لے، سامنے کی سب میں قرآن پڑھتے، پیچھے کی سب میں نہ قرآن پڑھتے ہیں، بولے تو ایسی جگہ ہے، اب ہے نا اس کا کیا بھی مجبوری ہے، ہمیں ہے نا سیدھا نہیں بیٹھ سکتے، ہم تمہیں آرام سے پیٹھ پیچھے نہ بیٹھ سکتے، کیا بھی ہے نہیں، یعنی قرآن کا نا پیٹھ دکھا سکتے ہیں۔ جو قرآن کو پیٹھ دکھانے کا جو یہ ہے، اس کا اصل مفہوم تو کیا، عمل نہیں کرنا۔ ہمیں تو عمل کرتے ہیں نا، ہمیں قرآن کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان پر ہمارا یقین ہے، لہٰذا مجبوری کے حد میں ہمیں کیا کرتے ہیں، سو قرآن میں پیٹ دکھاتے ہیں، سو ورنہ کیا بھی گناہ کیا بھی نہیں، قرآن کو پیٹ دکھانا کیا بھی نا گناہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو یہ کرتے تھے اصل میں ہے نا وہ عمل اس نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، گویا کہ لوگ نہیں جانتے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اب یہاں دیکھو ایک اور ایک بات، یہ یہودی ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات بھی بولتے تھے کہ ہمیں ان کو نبی کہیں کو ماننا، محمد کو ہمیں نبی کہیں کو ماننا، کیا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام ان دونوں بھی جادوگر تھے، ان جادوگروں کا نام ان ادب سے لیتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ کیا بولے گا، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک طاقت دیا تھا، آپ ایک وقت میں نبی بھی تھے اور ایک ہی وقت میں نا بادشاہ بھی تھے، اور ایسے بادشاہ کیسے بادشاہ تھے نا کون بھی دنیا میں آج تک کرے، اور ایسی بادشاہ تھے نا اللہ کسی کو دیا بھی نہیں، انسانوں کے اوپر ان کی بادشاہ تھی، چرندوں کے اوپر ان کی بادشاہ تھی، ہوے پر ہے نا ان کا کنٹرول تھا، جنات بھی اور اسی طرح سے شیاطین سب بھی ہے نا ان کے کنٹرول میں تھے، ان کی حکومت ہے نا چلتی تھی، ایسے ہے نا زبردست بادشاہ اللہ نے ایک ہی وقت میں نبی بھی بنایا، بادشاہی بنایا اور ایسا بادشاہ بنایا، ایسا بادشاہ نے کسی کو اللہ نے یہ صلاحیت، یہ ہے نا نعمت ہے نا نہیں دیا۔ تو یہ لوگ بولتے تھے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، بولے تو حضرت سلیمان ہے نا جادوگر،
حضرت سلیمان جادوگر ہے. انہوں جادوگر کو جب اتنا ادب سے نام لیتے ہیں بولے تو ہمیں ان کو کہیں کو نبی ماننا. اللہ ہے نا اس کا جواب دیتا ہے. تو دیکھو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ لوگ جو ہے اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس چیز کے اوپر شیطان پڑ گئے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پڑ گئے پیچھے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جس کے پیچھے شیطان پڑ گیا تھا. کب؟ علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جن چیزوں کے پیچھے پڑ گیا تھا، جن چیزوں کو پڑھتا تھا، ان چیزوں کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ وما کفر سلیمان، کے لوگوں تمہارا عقیدہ یہ ہے، تم یہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان بڑا جادوگر ہے. وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان کیا نہیں ہے؟ جادوگر نہیں ہے. یہ تو جادو نہیں کرے، ان کے پاس ہے نا جادو نہیں کرتے تھے، جادو کے بل بوتے پر نا حکومت نہیں کرے. یہ حکومت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو دیا تھا. ان کے پاس ہے نا ایک انگوٹھی تھی، ایک انگوٹھی، اس میں نا نقش وغیرہ بھی تھا. جب ضرورت کے واسطے آتے بیت الخلاء ٹوائلٹ پہ جاتے تو اس انگوٹھی بنا نکال کو اپنی بیوی کے پاس ہے نا دے دار ہو جاتے. یہ ہے نا روز کی عادت، جب بھی انہوں جاتے نکال کر ہے نا دے دیتے، پھر اس کے بعد جاتے آنے کے بعد ہے نا پھر اسے ہے نا لے کر ڈال دیتے. تو ان کا پوری حکومت کا کنٹرول سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاور ہے نا یہ انگوٹھی میں رکھا تھا. یہ انگوٹھی میں ہے نا پورا پاور ہے نا اللہ ان کو دیا تھا. اب انہوں وہ انگوٹھی ہے نا بیوی کے پاس دیکھو ضرورت کو چلے گئے. شیطان کہے گا اچھا موقع ہے، تو شیطان کیا گیا ان کی شکل میں آ کر ہے نا ان کے پاس ہے نا وہ لے کو چلے گیا. ان کی شکل میں آ کر ہے نا ان کی بیوی کے پاس ہے نا وہ لے کو چلے گیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام ضرورت سے فارغ ہو آپ کو پوچھے ذرا کہاں میری انگوٹھی دو. ان کی بیوی ہے نا غصہ ہو، تب بھی تمہیں لے لاتے تو شیطان تو چلے جائے وہاں سے. کبھی تمہیں لے کو چلے گئے، میرے شوہر ہے نا لے کو چلے گئے، نبی ہے نا لے کر چلے گئے، تو شیطان ہو تو یہاں سے چلے جا. ایسا کر کے ہے نا بیوی ہے نا بول. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ کی آزمائش ہے. شیطان ہے نا شاید شیطان لے کر چلے گیا. تو وہاں سے کیا ہوا بولے تو شیطان ہے نا ان کے حکومت پر انہیں کنٹرول کر لیا، ان کی حکومت پر انہیں نا کنٹرول کر لیا. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودیوں سے کہتا ہے کہ سلیمان کیا بھی جادو نہیں کرے، جادوگر نہیں تھے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، شیطان کرے اسے کام پورا، سلیمان کیا بھی نہیں کرے، سلیمان ہے نا کیا بھی نہیں کرے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نا وہ جادو کے جتنے بھی ہے نا وہ منترا یہ سبھی آتے تھے، وہ یہ پورا ہے نا لکھو ہی رہے وہ اس میں ہے نا لوگوں کو سکھانے کو تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرے گا، تو اس کے پاس جتنے بھی لوگوں کے پاس ہے نا یہ منتر وغیرہ جو بھی ہے اسے پورا لے کر ہے نا اپنی جو کرسی ہے کرسی کے نیچے ہے نا زمین کو کھود کر ہے نا اس زمین میں ہے نا اسے دفنا دیا تو اسے ہے نا دفنا ڈالے. اب دفنا ڈالے پھر اس کے بعد ہے نا ان کی ہے نا حکومت چلتی تھی. جب ان کی موت آ گئی، موت آ جانے کے بعد ہے نا یعنی ان کے انتقال کے بعد اب شیطان کیا کرنے والے تو جنات کو بھی ساتھ میں لے کر ہے نا اسے کھودنے فرمایا. جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ان پوری چیزوں کو کیا کرے تھے دفنا ڈالے تھے، شیطان ہے نا اسے اٹھایا، جنات بھی نہیں اٹھا. اب ہے نا دیکھو کیا سلیمان ہے نا اس کے بل بوتے پر جنہوں حکومت کرے تو انہوں نبی نہیں تھے، انہوں بڑے ہے نا جادوگر تھے. ایسا بول کے پورے پیپر سے بھی اٹھا ہوا ہے نا اب لوگوں کو دکھایا. تو لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے لوگوں کے عقیدہ ہے نا بدل گیا. انہوں سب بھی واقعی ایسا ہے کہ بول کو انہوں سمجھ گئے کہ سلیمان جو ہے بڑا جادوگر تھا، اسی جادو کی وجہ سے انہیں کنٹرول کرتا تھا، اسی جادو کی وجہ سے انہیں نا حکومت کرتا تھا. لہٰذا دیکھو یہ بھی نا پیپر ہے. تو لہٰذا ان کا عقیدہ کیا بن گیا، سلیمان کیا تھے، جادوگر تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، سلیمان جادوگر نہیں ہے. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیطان نے یہ کام کیا اور شیطان یہ لوگوں کو سکھا دیا تھا. شیطان یہ لوگوں کو سکھایا تھا پورا. یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اب ہے نا جادو کا ہے نا بڑا زور ہے اس میں. ان کے گاؤں میں ہے نا بڑا شہر بابل، وہ گاؤں کا نام ہے شہر بابل. یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بابل بولے تھے نا ان کے گاؤں کا نام. تب وہ ہے نا ایک دم چرچا ہوتا ہے، جادو ہے نا زیادہ زوروں پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے بولے تو صحیح غلط کیا ہے اگر کو معلوم ہونے کے واسطے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا.
ایک کا نام تھا ہاروت اور دوسرے کا نام تھا ماروت۔ ان دو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی شکل دے کر ہے نا پبلک میں بھیجا، جاؤ تمہیں ہے نا اچھا برا کیا ہے کہ تمہیں نا بولو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اب یہ دو فرشتے آئے، دو فرشتے ہے نا سکھاتے، دیکھو بھائی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا بولے تو لوگوں سے بھی آ کر نا پریشان ہے، پریشانی کے حل کے واسطے ان کے پاس آتے تھے، انہوں نے دعائیں وغیرہ دیتے تھے، دم کرتے تھے، اس سے نا اچھا ہو جاتا تھا۔ اب ہوتے ہوتے ہے نا پورے لوگوں کو معلوم ہو گیا، ارے ان کو بھی ہے نا جادو معلوم ہے، ہمیں ان کے پاس سے جادو سیکھیں گے، ہمیں ان کے پاس سے ہے نا جادو سیکھیں گے بول تو لوگ سبھی ہے نا ان کے پاس آتے تھے۔ تو انہوں جب لوگ ان کے پاس آتے تو انہوں ہے نا کہتے، یعنی جو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت سب سے پہلے بولتے، دیکھو بھائی انما نحن فتنہ ہاروت ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ۔ جب بھی لوگ ان کے پاس سیکھنے کے واسطے آتے تھے تو یہ ہاروت اور ماروت ہے نا دونوں پہلے ان کو بول دیتے تھے اور کہتے تھے حتى يقولا انما نحن فتنہ، دیکھو ہمیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں ایک آزمائش ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، سو ہمیں ہے نا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، اس سے ہے نا تمہیں یہ کام سیکھ کر ہے نا تمہیں اللہ کی نافرمانی کرو نہ کو، کفر میں نہ چلے جاؤ نہ کو، ہمیں آزمائش، سیکھنے کے بعد اچھا کام کرو، سیکھنے کے بعد نا غلط کام تمہیں ہے نا نہیں کرنا، دیکھو اگر تمہیں غلط کام کریں گے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تمہیں پکڑے جائیں گے، تم نہ ہے نا سزا ہوگی، انہوں پہلے چھنا بول لاتے تھے، اب لوگ ہے نا اچھا لے وہ کو سیکھ لیتے تھے، تو اسی کو فرمایا فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، لوگ ہے نا آ کر سیکھتے تھے اور سیکھنے کے بعد نا کیا کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کو ڈال دیتے تھے۔ سب سے پہلا کام یہ جادو بولے تو کیا بولے تو جادو ہے نا ایک طاقت ہو، ایک ہے نا طاقت وہ ہے، وہ جادو ہے نا ہے، اسے انگلش میں کیا بولتے میجک، بولو میجک کرتے نا بولتے، بلیک میجک یہ سب ہے، یہ طاقت ہے وہ، لیکن یہ ہے نا اس کے اندر جتنی کفر کی باتیں آتی کہ اس کے اندر ہے نا اتنا پاور آتا، کفر کی باتیں، شیطانی باتیں، دوسری جو باتیں، اس سے ہے نا غیر اللہ سے مدد لینا پڑتا ہے، اس میں غیر اللہ یعنی شیطان سے، جنات وغیرہ سے ہے نا ان سے ہے نا مدد لینا پڑتا ہے، حالانکہ کام کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انہوں کیا کرتے بولے تو یہ جادو وغیرہ کے ذریعے سے کچھ ہے نا اس کی ترکیب رہتی، اس کے نا کچھ کام رہتے، وہ کام کرنے کی وجہ سے، وہ چیزیں پڑھنے کی وجہ سے وہ طاقت، وہ قوت ہے نا اب ان کے پاس آ جاتی، جو ہے نا باطل طاقتیں ہوتی ہے، شیطان جنات وغیرہ ہے نا اب ان کے اس میں آ جاتی، انہوں کیسا بولتے کہ ہے نا انہوں ویسا کرتے ہو، اسے بولتے سو جادو۔ تو فرمایا کہ یہ برحق ہے، یہ ہوتا ہے، دنیا میں ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کیا ہوا، اس کا اثر ہوا لیکن زیادہ نہیں ہوا۔ تو ہم کو یقین رکھنا ہے کہ جادو دنیا میں ہے اور اس کا توڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ تو یہ لوگ ہے نا یہ ہاروت اور ماروت سے نا سیکھتے تھے اور سیکھنے کے بعد ہے نا میاں بیوی میں یعنی جوڑو مرد میں ہے نا دونوں میں کیا کرتے تھے، جدائی کو ڈال دیتے تھے۔ جادو ہے نا جدائی کو ڈالتا ہے، جادو ہے نا ملاتا نہیں ہے، جادو کا کام کیا بولے تو ڈیویڈ کرنا، اسے ملانے کا کام نہیں، یہ ہے نا جادو کا ہے۔ تو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے مگر اللہ ہی کی حکم سے۔ تم تو بھی کیا تم جادو کریا یہ کریا بولے تو وہ ہے نا وہ اسے اثر نہیں کرتا مگر اللہ کے حکم سے، اگر اللہ کے حکم سے، اسے بھی ہے نا اللہ کا حکم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اور یہ لوگ ان کے پاس آ کر سیکھتے تھے جو نقصان کی چیزیں ہیں ان کو سیکھتے تھے اور جو نفع کی ہے اسے نہیں سیکھتے تھے۔ نقصان اپوزٹ ہے، ایک آدمی کو ہے نا تکلیف پہنچانا، اسے اس کے واسطے کیا کرنا، میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کو ڈالنا، اسے کیا کرنا، کسی سے بھی نا مارنا، تو اسے کیا کرنا، یہ چیزیں سیکھتے تھے اپن کی، لیکن نفع کی چیزیں یہ لوگ نہیں سیکھتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔
اور یہ جانتے بھی تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط کام یہ لوگ ہیں اسے جانتے بھی تھے لیکن پھر بھی ہے نہ کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، نبی پر ایمان لاتے، قرآن پر ایمان لاتے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان کے لیے بہترین ثواب ہوتا، بہترین بدلہ ہوتا، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو اس طریقے سے جادو کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ جادو کا کرنا سیکھنا فرمایا کہ دونوں بھی نا حرام، جیسے اوپر فرمایا نہیں وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، تو اللہ کیا فرماتا ہے اس سے پہلے کی آیتوں میں کہ یعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، اللہ نے فرمایا یعنی اگر اللہ چاہتا تو سلیمان جادو نہیں کرے کر کے بول سکتا تھا، لیکن اللہ کیا بول رہا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا جادو بھی کیا ہے، کفر یا کام ہے، یعنی کافروں کا کام ہے۔ تو جادو کا سیکھنا اور جادو کا کرنا فرمایا کہ دونوں بھی حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ان جادوؤں کو توڑنے کے واسطے، انسانوں کی بھلائی کے واسطے، ان کی خیر خواہی کے واسطے اچھی چیزیں ہے نا سیکھتا ہے اور اس کے بعد ہے نا دوسروں کو ہے نا اس کے راحت پہنچاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے ہے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں کے جادو سے بچنے کے لیے، یعنی جو وہ کافر ہے ان کے جادو سے بچنے کے لیے جادو کا سیکھنا واجب ہے۔ تو بولے ان سے مقابلہ کرنے کے واسطے اب یہ بھی کیا کون کو تو سیکھ سکتے نہیں، کون تو بھی سیکھے بولے تو ہے نا جلدی انہوں چلے آتے ہو، اس میں ہے نا یہ احتیاط بہت ضروری ہے، عمل کی ہے نا بہت ضروری ہے، عمل کرنا، معمولات میں آنا، پرہیز کرنا، کیا ہے کہ وہ حساب سے کرے بولے تو ہے نا یہ سب بھی ہم لوگ کو فائدہ ہوتا ہے، نہیں اگر الٹا سیدھا کام ہے کہ کردہ لے بولے تو پھر یہ چیز ہے نا تم نہ کچھ ہے نا اٹھا تو چلے آئے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی ہے نا یہ ہوا ہے، تو قرآن سے نا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جادو کی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے نظر بولتے ہیں نظر لگی کرو، نظر بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر حدیث میں فرمایا کہ نظر بھی حق ہے، نظر بھی نہ لگتی ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نظر کی دعا سکھائے ہیں۔ جو اگر نظر نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی ہے نا نظر کی دعا کہیں کو سکھاتے، مصنون دعا میں دعا نظر بد کی یہ دعا ہے کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اگر نظر نہیں ہوتا، نظر بد نہیں لگتی، کسی کی نظر نہیں لگتی، کسی سے ہے نا دیکھنے سے نقصان نہیں ہوتا، تو نہیں ہوتا بولے تو اللہ کے نبی دعا کہیں کو سکھائے ہے تو نہ سکھائے۔ کھانا کھاتے ہیں وہ کو کھانے کی دعائیں اللہ کے نبی نے نہ سکھائے، سوتے ہیں وہ کو سونے کی دعائیں، اگر کھانے کا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی دعائیں کہیں کو سکھاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نظر بھی حق ہے اور جادو بھی حق ہے، کسی کے اوپر نہ جادو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اسے نعمتیں دیا ہے، نعمتیں دیکھ کر نہ جلنا نہیں ہے۔ حسد اس کی جادو کی پہلی سیڑھی کیا بولے تو جلنا، حسد اسے وہ مل گیا ہے نا پنجابی کو ملا نہیں، ایک بار دیکھے دو بار دیکھے آپ جلتا ہے، جلن پیدا ہو گیا، یہ جلن سے کیا کرتے سو لوگ جادو کر دیتے، انہیں بڑپن ہو جاتا ہے، انہیں بڑا ہو جاتا ہے، پراپرٹیز کی جم جاتی ہے، ایک کمپنی کے اوپر دوسری کمپنی میں چلے جاتا ہے، اس کے پاس ہے نا مال و دولت ہے نا زیادہ آ جاتا ہے، اسے کیا کبھی کرنا، وہ کیا کرنا اس کے اوپر ہے نا جادو کر کرنا، اس کی طبیعت خراب ہو جانا، انہیں گر جانا، ڈاؤن ہو جانا، اب یہاں سے شروع ہوتا۔ تو جادو کی پہلی سیڑھی کیا؟ حسد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے اوپر حسد کرو نہ ہو، نعمت اسے ملی ہے تم نہ کو نہیں ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے دیا، اللہ ویسی نعمت مجھے بھی دے، ایسا کر کو بول لے سکتے۔ اگر اللہ ہے نا خیر ہے بولے تو تم نہ کو بھی دیتا، نہیں بولے تو تمہیں شکریہ ادا کرنے پر تم نہ کو اس کے بدلے کوئی اور چیز اللہ دیا ہوگا، لیکن اسے دیکھ کر جلنا، اللہ کے نبی نے فرمایا حسد سے نیکیاں یہاں ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سوکھی لکڑی چولہے میں ڈالے تو کیا ہوتا کہ لہٰذا میں کیا ختم ہو جاتا، تو اسی طریقے سے اس کی نیکیاں بھی یہاں ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ حسد کرنے والوں سے بھی میری حفاظت فرما۔ تو یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہاں تک ہے نا یہ بات ہوگی، اس کے بعد
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. دیکھیں انہیں یہودیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے اور کیا کیا ان کے ڈاؤٹ تھے، کیا کیا اشکالات تھے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اس محمد کا ہمیں نبی کیوں مانے، اس وجہ سے کہ یہ جو ہے سلیمان کو نبی مانتا ہے، حالانکہ ہم سلیمان کو جادوگر مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان جادوگر نہیں ہے، سلیمان تو ایمان والا ہے، وما کفر سلیمان۔ تو ایسے جوابات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا، اور اس کے بعد ایک اور بھی ہے نا، ایک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، پھر کیا بولنا ہے، وقولوا انظرنا، کہو کہ انظرنا، واسمعوا، ہم نے سنا، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھو راعنا بولے تو کیا، راعنا بولے تو ہے نا ہماری رعایت کرو، ہماری رعایت کرو، یعنی ہمارے اوپر نا ذرا رحم کرو، ہمیں بولے جیسا سنو، اسے بولتے ہیں راعنا۔ تو اسی طریقے سے اسے ذرا اگر بدلائیں گے تو راعی بولے تو کیا، چرواہا، یعنی چرانے والا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہے نا، یہ یہودی جو ہے آپس میں راعنا ان کو بولتے تھے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین۔ ایک تو راعنا بولے تو کیا، ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری رعایت کرو، ہمیں بولے جیسا ہے نا سنو، ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرا معنی اس کا راعی اگر لیں گے تو راعی کا معنی کیا ہو گیا، چرواہا، یعنی کم اس کا ہے نا عزت کا آدمی۔ تو ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ لفظ ہے نا عرب والوں کو معلوم نہیں تھا، راعنا بولے تو کیا، اس کی میننگ کیا بول کر ہے نا عرب والوں کو معلوم نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہے نا یہ صحابہ بھی کہاں انہوں اللہ کے نبی کو بول ڈالتے کہ بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو تمہیں اس طریقے سے مت کہو راعنا، ہماری طرف دیکھو، ہماری رعایت کرو، ایسا تمہیں اپنے نبی کو بولو نہ ہو۔ یہ یہودیوں کا ہے، تمہیں بولنا ہے بولے تو کیا بولنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، کیا ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ان لوگوں کی ہے نا ایک تمنا یہ بھی ہے، تمنا کیا، ایک ہے نا جلن، وہ جلن کیا بولے تو اہل کتاب بھی رہندے اور مشرکین بھی رہندے۔ اہل کتاب بولے تو کون، جو نبیوں کو ماننے والے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، پھر اس کے بعد انجیل ہے، یہ تورات پر عمل کرنے والوں کو اہل کتاب بولیں گے، زبور پر عمل کرنے والوں کو اہل کتاب بولیں گے، انجیل پر عمل کرنے والوں کو اہل کتاب بولیں گے، اور جو قرآن ہے نہیں، قرآن پر عمل کرنے والوں کو، یعنی ہم لوگ کو بھی اہل کتاب کچھ بولتے ہیں، ہمیں بھی اہل کتاب، لیکن جو مشرک ہے، ہندو ہے، انہوں نے اہل کتاب نے کئی کو ان کے پاس ہے نا کون سی کتاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، ان کے پاس ہے نا کوئی قانون نہیں ہے، وہ کون سی کی ہے نا مہابھارت، یہ وہ کیا کیا ہے نا گیتا، اور اگلے کو پڑھ لیتے تو قصے کہنے کتاب، لیکن ان کے مذہب میں کوئی قانونی کتاب نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو کیا نہیں بولتے، اہل کتاب نہیں بولتے۔ اور جو عیسائی ہے، یہودی ہے، ان کو اہل کتاب بولیں گے، کیوں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ہے نا قانون کی کتاب ہے۔
ایک شریعتی کتاب ہے، ایک نبی کے فالو کرنے والے، لیکن دوسری بات یہ اور بات ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ وہ الگ، اس میں عدل بدل کر ڈالے، صحیح کو غلط کر دیے، غلط کو صحیح کر دیے، اپنی سہولت کے حساب سے اس میں مسائل انہوں بنا لیے، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ ہے تو کیا اہل کتاب۔ تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں بھی، اور اسی طریقے سے مشرکین یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے، مکے میں انہوں نہ تھے تو یا تو اہل کتاب تھے یا نہیں بولے تو مشرکین تھے، دوسرے کوئی اور نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، یہ اہل کتاب رہندے یا مشرکین رہندے، ان کا جلن کیا بولے تو، ان کا ارادہ کیا بولے تو این نزل علیکم من خیر من ربکم، انہوں کبھی بھی یہ نہیں چاہتے، ما یود الذین کفروا، یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں، کون؟ اہل کتاب اور مشرکین کیا نہیں چاہتے ہیں کہ ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، یہ نہیں چاہتے، یعنی کوئی بھلائی اچھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر نازل کرے، یہ لوگ اسے نہیں چاہتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو جس پر چاہے خاص کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضیلت والا ہے، بڑی ہے، عظمت والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کو سمجھنے کے پہلے سمجھو، قرآن میں دنیا کا قانون، دنیا کی طرف دیکھیں گے، بات ہے نا، ہم نے وہ سمجھ میں آتی، دنیا میں نا کب تو بھی قانون بنا دے، لا پاس ہوتا نہیں، کوسا تو پارلیمنٹ میں کیا کرتے، بل ہے نا پاس ہوتا، اب جب وہاں سے پاس ہونے کے بعد ہے نا وہ کیا ہو جاتا، قانون بن جاتا، پورے ایم پی پورے مل کر ہے نا ایک چیز کے بارے میں چرچا کریں گے، پھر اس کے بعد ہے نا اسے ووٹ ڈالیں گے، سائن کریں گے، سب یہ کر دو، پھر اس کے بعد وہاں جو اسپیکر رہتا ہے انہیں کیا کرتا ہے، اسے ہے نا ایشو کرتا، اسے ہے نا پاس کرتا، پھر یہاں سے ہے نا پھر اور ایک جگہ جاتا، پھر انہیں ہے نا وہ پردھان منتری ہوتے نہیں، انہیں ہے نا اسے یہ کرتا، یعنی بڑا جو ہمارا ہندوستان کا جو بڑا صدر، ان کے پاس ہے نا وہ جاتا، پھر وہاں جانے کے بعد ہے نا انہیں بھی ہے نا اسے پاس کر کو سائن کر کو انہیں بھیج ڈالتے، اب بھیجنے کے بعد کیا ہوتا، وہ چیز ہے نا ملک کا قانون بن جاتا، ملک کا وہ قانون بن جاتا۔ اب قانون بن جانے کے بعد ہے نا کب تو بھی کیا ہوتا بولے تو لوگوں کو وہ چیز ہے نا پسند نہیں آتی، لوگوں کو وہ چیز ہے نا پسند نہیں آتی، تو جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، احتجاج کرتے، یعنی روڈوں پر آتے، راستے بند کرتے، گورنمنٹ کو ہے نا کچھ وہ ہڑتال کرتے، ایسا نا غلاٹے کرتے، تو غلاٹے کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں وہ جو قانون پاس ہوا ہے کہ اس قانون کو یا تو بدلاتے یا نہیں بولے تو اسے کیا کر ڈالتے، ریجیکٹ کر ڈالتے، نہیں بھائی اب سے ہے نا یہ قانون ہمیں اسے لاگو نہیں کریں گے، اب ہے نا اس قانون کا ہمیں لے لیتے ہیں، واپس کر لیتے ہیں، یہ ملک کا ہے نا قانون نہیں ہے بول کر پھر وہ کرتے ہو، ایسا ہوتا چلتا نا تب تو ہے نا ہوتا رہتا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا والوں کا ذہن ہے، کئی کو دنیا والوں کا ذہن ہے نا دور تک نہیں جاتا ہے، اس کے اندر کیا خرابی ہے، اس کے اندر کیا اچھائی ہے، دور دور تک اس کا اثر کیا پڑتا، یہ ان کو معلوم نہیں، خالی سامنے چار آدمی بیٹھے، آپ بولو بھائی کیسا کریں گے، آپ بولو کیسا کریں گے، ایسا کرنے تو اچھا نہیں کیا، ویسا کرنے تو اچھا نہیں کیا، چار بڑے آدمی بولے، انہیں ہے نا جو بڑا پی ایم ہے انہیں کیا کہ بولا، ان کے دباؤ میں آ کر انہوں کیا کرتا ہوتے سو قانون بنا کو پاس کر کے بھیجا ہوتے۔ اب کیا ہوتا پبلک کو ہے نا اس سے نقصان ہوتا، اب جب پبلک اس قانون کو سمجھ جاتی تو سمجھنے کے بعد انہوں ہے نا اس کے غلاٹہ کرتے، تو غلاٹے کرنے کی بنا پر یہ لوگ ہے نا پھر بھی کیا کر لیتے، اسے ہے نا واپس کر لیتے۔ تو بولنا یہ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے، یعنی جو قانون بنانے والوں کی جو سوچ ہے، اس کے اندر اچھائی کا برائی کا دور دور تک ہے نا ان کو ان کی رسائی نہیں، ان کی ہے نا رسائی نہیں ہوتی، نہیں 100% اس سے فائدہ ہوتا بول کر ہے نا گارنٹی ہے نا نہیں دے سکتے، کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا کے قانون بنانے والوں کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، علیم بذات الصدور ہے اور عالم الغیب ہے، یعنی قیامت تک آنے والا جتنا بھی علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور قیامت تک آنے والے حالتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ملک میں پورے دنیا میں کب کب کیا ہوگا، کیا غلطیاں ہوں گی، کون سا ہے نا مسئلہ دیے بولے تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ہے نا کس میں فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، یہ ساری چیزیں کون جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے قانون میں عدل بدل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے قانون میں عدل بدل نہیں ہو سکتا، کئی کو نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ انہیں علام الغیوب ہے، لوگوں کے ذہنوں کو، ان کی صلاحیتوں کو عمل کر
کر سکتے کہ نہیں کر سکتے کہ قانون بنانے سے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا اور یہ بندے ہیں نا اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، قانون ہے نا وہ مسئلہ ہے نا دیتا ہے، وہ حکم ہے نا دیتا ہے۔ اگر عمل کرنے کے اندر ہے لوگوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قانون ہے نا نہیں دیتا۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا کبھی کیا ہوتا بولے تو ما ننسخ من آیت او ننسها، کوئی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نازل کرے، کوئی آیت ہے نا اللہ پہلے نازل کریا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو نا ریجیکٹ کر دیے، یعنی اس آیت پر اب عمل نہیں ہوگا، ایسا کر کے نا کوئی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ریجیکٹ کرتا ہے، تو فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو جب کسی آیت کو ہمیں منسوخ کرتے ہیں یعنی ریجیکٹ کرتے ہیں یا نہیں بولے تو اس آیت کچھ ہمیں نا بھلا دیتے ہیں، تو فرمایا اور ننسیہا نأتی بخیر منہا، اس سے بھی اچھی آیت، اس سے بھی بہتر آیت پھر ہمیں تمہارے واسطے لے کر آئیں گے۔ کیا ویسا ہو گیا کیا دنیا میں؟ ہاں ہو گیا۔ وہ کیا بولے تو ایک واقعے سے سمجھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہ ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کہ ایمان والو اگر تم نہ کو نبی کے پاس جانا ہے تو تمہیں پہلے صدقہ دے کر جاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت کر نازل فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ اب تمہیں اللہ کے نبی کے پاس جانا ہے تو صدقہ دے کر جاؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کے شان میں نہ بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی، تمہارے بولنے میں ان کے بولنے میں تمہارے سننے میں نا کیا تم ذرا فرق ہو سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو، ان کے نہ بے ادبی نہ ہو، اس واسطے پہلے تمہیں صدقہ دے کر جاؤ، تاکہ اس صدقے کی برکت سے اگر کہتے بھی تمہارے سے بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، تو ہمیں اس صدقے سے اسے ہے نا کفارہ بنا کے اسے معاف کر دیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ ہے نا بڑے پریشان ہوئے، ارے اب کیا کرنا؟ ایک بولے تو ہر بڑے آدمی کو ہے نا چھوٹا آدمی ملنا چاہتا، اس کی ہے نا خواہش رہتی کوئی بھی ہے نا ملو، کون بھی بڑے مفتی صاحب آ گئے، اللہ والے آ گئے، تو ہر آدمی ملنا چاہتا نہیں برکت کے واسطے۔ اب انہوں بول رہا ہے نہیں مجھے کوئی ملنا نہیں، مجھے ہے نا ملتے والے سب بھی 500 روپئے کے نا نوٹ دے گا، بولے تو کیا ہوتا، تکلیف ہوتی نہیں آدمیوں کو، 250 والا 500 روپئے دے کو مل لیتا، اب جس کے پاس نہیں ہے کہ انہیں کیا کرتا، ایک میرا خاموش ہے، ایک اداس چہرہ، کیا بھی کہیں کو بھی حضرت سے ملنے کی خواہش ہے، لیکن حضرت نے کنڈیشن ڈالے 500 روپئے دیے تو حضرت ملتے سے بولے نہیں تو ملتے نہیں کرتے ہیں، اس کے واسطے ہوئی، اب وہ اسے تکلیف ہوتی نا، تو حضرت صحابہ جو اللہ تعالیٰ نے مجمعین چونکہ شروع زمانہ تھا، اتنی نا وسعت نہیں تھی، اتنی سہولت نہیں تھی، اب صحابہ نا پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب تمہارے سے بات کرنے کے واسطے کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ کئی بولے تو ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے، کھانے کے واسطے کیا بھی ملتا نہیں ہے یار، کھجورا کھانے کو پتے کھانے کو زندگی گزار لیتے ہیں، ایسی زندگی صحابہ کی ہے۔ اب نبی کے پاس بات کرنے کے واسطے آنا، کوئی سا بھی مسئلہ دین کا رندے، کوئی سا بھی مسئلہ اگر تم نے پوچھنے کے واسطے آنا ہے بولے تو پہلے تمہیں صدقہ دے کر آؤ گا، تو اللہ بولتا ہے اللہ کے رسول اب ہمارے سے کہاں سے ہو سکتا ہے، ہمارے پاس ہے اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے نا، وسعت نہیں ہے۔ یہ شکایتیں ہے نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، تو یہ آیت کریمہ مغرب کے وقت میں ہے نا شام کے وقت میں نا یہ آیت نازل ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کر سنائے، تو اس میں سننے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا اس وقت نا کچھ پیسے وغیرہ تھے، انہیں صدقہ دے کر نا اللہ کے نبی کے پاس آ کو نہ بات کر لے کو نہ چلے گئے، لیکن دوسروں کو نا وہ موقع ملا ہے۔ تو شام ہو گئی تو صبح ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی کیفیت کو دیکھ کر، صحابہ کے درد کو دیکھ کر، ان کے نا پڑن کو دیکھ کر، ارے اللہ کے نبی سے یہ لوگ اتنی محبت کرتے، اتنا یہ ہے ان کو تکلیف نہ ہو، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کو نازل فرمایا اور کہا کہ دیکھو یہ جو پہلا قانون ہمیں تمہارے وہاں سے دیے تھے، اس پہلے قانون کا ہم ہمیں ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی اب یہ ہے نا اس کے اوپر تم نہ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہے تو ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یہ ہے آیت ہے، پڑھنے پر ثواب ہے لیکن آیت پر عمل نہیں ہے۔
پڑھنے کے اوپر ثواب ہے. قرآن کی آیت ہے وہ ریجیکٹ بولے تو ایک دم اللہ ہے نا اسے قرآن سے نکالیا نہیں، خالی اس کے اوپر عمل کو ہے نا منسوخ کر دیا. اسے بولتے ہیں منسوخ، ناسخ منسوخ. ایک عربی میں نا ایک تو پڑھنے والوں کو ہے نا وہ معلوم ہوتا ہے. تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا. نازل کرنے کے بعد دوسری آیت پھر اللہ نے نازل فرمایا اور کہا کہ ایمان والو صحابہ اب تم نے نبی کے پاس آ کر بات کرنے کے لیے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں نا اتنا خیال کرو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بڑھ کر تمہاری آواز نہ ہو. بس اتنا تمہیں خیال کر لو. یعنی نبی کی خدمت میں آ گئے، تمہیں کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول میں وہ نہیں پوچھا سو یہ پوچھا سو، ایسا زور سے پوچھنا نہیں، ادب سے ادب کے ساتھ آواز کو پس کر دے، اتنا تمہیں خیال رکھ لو، بس یہ تمہارے لیے کافی ہے. تو یہ آیت ہے نا پہلی آیت کو کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ما ننسخ من آیت او ننسیها، یہ منسوخ یعنی ریجیکٹ. کب تو بھی اللہ ہے نا آیت کو بھلا دیتا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہے نا آیت نازل یعنی وحی آئی، اللہ کے نبی ہے نا اسے یاد کر لے، لیکن وہ ہے نا اللہ نے کچھ مسئلہ سے نا وہ اچھی وہ پبلک کے لیے یعنی بندوں کے لیے اس میں تکلیف ہوتا بول کر ہے نا کب تو بھی کیا ہوتا اللہ کے نبی کے ذہن سے ہے نا وہ بات ہے نا اللہ مٹا دیتا. اب اللہ کے نبی کے ذہن میں وہ بات چاہتے ہیں، اسے اللہ بول رہا ہے کہ ما ننسخ من آیت، کوئی آیت کسی آیت کا ہمیں منسوخ کریں گے یا نہیں بولے تو ہمیں اسے بھلا دیں گے. ایک صحابی ہے انہوں نے نا ایک آیت کو ہے نا وہ یاد کر لیے تھے، ان کو اچھا یاد تھا، نماز میں نا وہ پڑھتے تھے، لیکن رات کی نماز اور نفل کی نا نیت باندھ دے. اب نفل نماز میں وہ آیت پڑھنا چاہے تو ان کے ذہن سے نا وہ آیت آتی نہیں، ان کو یاد ہوتا نہیں ہے، وہ آتی نہیں، حالانکہ پہلے پڑھتے تھے اور لیکن آج کی رات میں وہ آیت میں جتنا بھی پڑھنا چاہے ان کو آیت ہے نا یاد ہوتی نہیں ہے اور یاد ہے نا آتا نہیں ہے. صبح کو اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ آیت ہے نا میں پہلے پڑھتا تھا لیکن اب ہے نا یہ آیت مجھے ذہن سے نکل گئی ہے، کیا معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ہے نا بھلا دیا، اللہ نے اس آیت کو بھلا دیا ہے، یعنی اب یہ ہے نا عمل میں نہیں ہوا. تو ایسا ہے نا یہ عدل بدل ہے نا وہ ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بھی بہتر جو تمہارے حق میں خیر ہوگا اسے ہمیں لائیں گے، یعنی بلکہ اسی کے معنی میں لائیں گے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہے. وما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ رسول سے ایسے سوالات کرے جیسے موسیٰ سے اس سے پہلے لوگوں نے سوال کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرے، خواہ مخواہ ادھر کی ادھر کے نہ سوالات کرے. وہ کا تو کیسا یہ کرے جیسے وہ گائے کے قصے میں سنے نہیں، اللہ گائے کو ذبح کرو بولے کر ڈالے رہتے تو ہو گیا، اس کا رنگ کیسا ہونا، انہیں کتنی موٹی رہنا، کیا رہنا، پورا پوچھے خواہ مخواہ. تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ سے کہ جیسا حضرات سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے سوالات کیے، ایسے سوالات کر کو تمہیں اپنے نبی کو پریشان مت کرو. اور اسی طرح سے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اور ایسے سوالات بھی مت کرو اگر وہ جواب تم کو ملے گا تو تمہارے لیے تکلیف ہوگی، تو ایسے سوالات بھی تمہیں کرو نہ ہو. یعنی جو پیغامات اللہ تم کو دے رہا ہے اس کے اوپر عمل کر لے وہ تمہیں چلے جاؤ. اگر تمہیں سوالات کریں گے تو جواب بھی ویسا ملتا، اب جواب ملنے کے بعد تم کو ہے نا عمل کرنا ضروری ہو جاتا. اگر تمہیں جواب ملنے کے بعد عمل نہیں کرے بولے تو تمہیں کیا ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایسے سوالات مت کرو جو تمہارے حق میں ہے جو تمہارے سے کرنے نہیں ہوتا، یعنی تمہارا کو تکلیف ہوگی بعد میں، ایسے سوالات بھی مت کرو. اور ایسے سوالات بھی اللہ کے نبی کے سامنے یہ مت کرو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا تھا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کو بیچ دے کس کے بدلے میں، کفر کے بدلے میں،
فرمایا کہ اس نے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو اہل کتاب ہے یہ، اور پھر اس کے بعد یہ کفار، ان کی خواہش یہ ہے، ان کا ٹارگٹ یہ ہے تمہارے اوپر محنت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے تم نہ کو پھر دوبارہ کفر کی حالت میں لائے، یعنی تم نہ کو ہندو بنا دے، تم نہ کو کافر بنا دے، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ اب اس آیت کو دیکھو، اب ہمارے اس ملک کی حالت کو دیکھو، یہ کیا بھی نہیں ہے، نہیں ہے۔ اب آج کل جو ہمارے ملک میں جو ہوتا ہے، یہ کیا بھی نہ کیا بھی نہیں، ایمان والوں کے لیے ایسے آزمائشیں اس سے پہلے بھی ایمان والوں کو آ چکے ہیں، لیکن ہم لوگ کو معلوم نہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کو آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس موقع پر یعنی جو کفار تھے، غیر تھے، ایمان والے نہیں تھے، اہل کتاب اور یہ کفار لوگوں پر یعنی صحابہ پر محنت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پھر بھی ایمان سے پھرا دے، کفر میں لائے، یہ ان کا ٹارگٹ تھا۔ آج بھی ہمارے ملک میں اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے، تو کیا بولتے ہیں، گھر واپسی بولتے ہیں، نعرہ لگاتے گھر واپسی کا، گھر واپسی کا تو کیا ہمیں پھر آ جانا کہتے پرانے گھر میں، پرانا گھر کون سا، وہ ہندو کا گھر ہو، تمہیں ہمارے اس میں آ جاؤ، یا نہیں تو آ جاؤ، یا نہیں بولے تو چلے جاؤ، یہ جو ان کا ہے نا نعرہ۔ تو ایسے نعرے پہلے بھی لگے، پہلے بھی ہے نا ایسے نعرے لگے ہیں کہ تمہیں ہمارے مذہب میں آ جاؤ، آگے بولے تو خیر، ویسا نہیں بولے تو ہمیں تم لوگ کو ستا دے، جیسا اس زمانے میں ہو ویسا اس زمانے میں ہوتا ہے۔ اب بھی ہم لوگ کوئی بولتے ہیں سو، یا تو تمہیں اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہندو کو بن جاؤ، یا نہیں بولے تو تمہیں ملک کو چھوڑ کر پاکستان کو چلے جاؤ۔ کئی کو آزادی کے موقع پر ہمیں تمہارے نام پر ہے نا ایک ملک دے ڈالے، تمہیں وہاں چلے جانا تھا، تمہیں یہاں رکھے سے تمہاری غلطی ہو۔ اب کے جو ہندو ہے نا، یہ 10 سال سے یہ اس سے پہلے سے بھی ہے نا یہ نہیں تھا، یہ 10 سال سے ہے نا اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کا چرچا کئی کو ہوتا ہے، بولے کہ ہندو ہے نا انہوں ٹارگٹ بنا کر رکھ لے کہ ہمیں اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا۔ اب ہندو راشٹر بنانا بولے تو ہم کو ٹکر لینے والے کون ہیں، بولے تو یہاں مسلمان 600، یہ مسلمانوں کو پہلے ہمیں ختم کریں گے تو ہمیں ہندو راشٹر بنا سکتے۔ کئی کو مسلمان اہل کتاب ہے، مسلمان کیا اہل کتاب ہے، یعنی یہ مذہبی لوگ ہیں، ان کے پاس ہے نا قانون ہے، ایک شریعت ہے، ہمیں بولے جیسا یہ عمل نہیں کرتے، اس واسطے ان کی شریعت کو نکال ڈالو، اس کے واسطے ہے نا ان کی شریعت کو نکالو۔ اس کے واسطے اب انہوں کیا ہتھیار بنائے، ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کو ہے نا انہوں ہتھیار بنائے، جو طلاق کا مسئلہ ہے لائے رکھو، وہ لائے سکے کو خالی نام طلاق کا، لیکن اصل جو ہے وہ شریعت ہو، ان کی شریعت کو، ان کے قانون کو ختم کرنا۔ اب وہ UCC کا کہا تھا یکساں سول کوڈ، وہ یکساں سول کوڈ بھی اس کے واسطے ان کے قانون کو ختم کرنا، ان کی شریعت کو ختم کرنا۔ اگر ان کی شریعت کو ہمیں ختم کریں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں ہمارا ہے نا لا ہمیں لاگو کر سکتے ہیں، ہمیں ہے نا قانون بنا سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمان ایک ایسا مسلمان ہے نا ایک ایسا یہ ہے کہ اس کے پاس ہے نا کتاب ہے، اس کے پاس قانون ہے، اس کے پاس ہے نا شریعت ہے۔ اب یہ مسلمان کسی کی شریعت کو لیتا نہیں، کسی کے قانون کو لیتا نہیں، کہیں کو بھائی ہر چیز اسلام میں ہمارے پاس موجود ہے، پیدا ہوئے اسٹیپ میں سے لے کر مرتے دم تک، مرنے کے قریب تک، خبر میں جانے تک کہ جتنے مسائل ہیں پورے کے پورے مسائل اسلام بیان کرتا ہے، اسلام ہے نا بتاتا ہے، اس کے نا رہبری کرتا ہے۔ اب ہم نے دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، شادی کا مسئلہ ہمارے پاس نہیں ہے، چلو بھائی ہندوؤں سے ہے نا لے لیں گے، لین دین کا مسئلہ ہمارے اس میں نہیں ہے، چلو بھائی کرسچن والوں سے ہمیں لے لیں گے، ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایسا نہیں نا، شادی کا مسئلہ رندے ہے نا، لین دین کا مسئلہ رندے، بچپن کا رندے، بڑھاپے کا رندے ہے نا، جنازے کا مسئلہ رندے، کون سا مسئلہ رہتے بھی پورے مسئلے ہم لوگ اسلام میں مل جاتے ہیں۔ ہم نے کو دوسرے مذہب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ہے نا لینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس واسطے یہ ہندوؤں کو ہے نا یہ پریشانی ہے، جو ان کے لا کو ہمیں ختم کر دیے بولے تو ہمیں ہمارے لا کو لاگو کر سکتے ہیں۔ تو نشانہ کیا ٹارگیٹ انہوں بنائے ہیں، سو یہ نشانیاں اگر خالی سامنے لائے سو ایشو کیا بولے تو طلاق، طلاق کے ذریعے سے کیا ہوتا، مسلمان عورتوں کو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسا بول کر نام طلاق کا پیچھے ان کا مقصد کیا، ان کی شریعت کو ختم کرنا۔ اور اسی طریقے سے پراپرٹی کا مسئلہ آیا، پراپرٹی کے مسئلے میں کیا بولے تو اسلام ہے نا اگر ہے نا کسی کا ہے نا یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، یعنی بیٹا اور بیٹی ہے، تو دونوں کو بھی ہے نا باوا کے پراپرٹی میں حصہ ملتا،
بیٹے کو ہے نا 2 ملیا بولے تو بیٹی کو ہے نا 1 ملتا، لیکن ہندو کے قانون میں کیسا بولے تو شادی تک ہے نا بیٹی بیٹی رہتی، شادی ہو جانے کے بعد ہے نا بابا کے پراپرٹی میں بیٹی کو حصہ ملتا نہیں۔ یہ ہندو کے اس میں ان کا مذہب ہے۔ اب انہوں کیا بولتے ہیں، ہمیں یکساں سول کوڈ جو لانا چاہتے وہ اس وجہ سے ہر ایک کو ایک تیج قانون رہنا۔ کیا قانون رہنا؟ اب پراپرٹی ہے بولے تو بیٹی شادی تک ہے نا اس کا حصہ ملتا، شادی ہو جانے کے بعد بیٹی کو کیا بھی نہیں ملتا۔ ارے بھائی ہمارے اسلام میں تمہارا اسلام کا سمجھ نہیں، ہم تمہیں اسلام ہمارا کو ہمارا قانون کے اوپر تمہیں عمل کرو۔ تو اصل یہ ہے جو ہماری شریعت کو، ہمارے قانون کو، ہمارے لا کو ہے نا ایک طرف کردہ کو ان کی لا میں نا لانا چاہتے۔ تو یہ جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آج جو کچھ ہے نا دنیا میں ہو رہا ہے یہ اسلام کے لیے، ایمان والوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانی ہی چیز ہے۔ اس سے پہلے ہے نا ایسے حالات مسلمانوں کے اوپر آئے، اب ذرے دن کے بعد نا یہ حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، تمہیں ایسا کرو ایسا کرو۔ تو اللہ نے اسی کو فرمایا کہ دیکھو کہ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ اہل کتاب اور پھر اس کے بعد یہ کافر لوگ، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اوپر محنت کر کے آپ لوگوں کو جو ہے ایمان سے پھیر دے، یعنی کفر پر لائے۔ ما تبین من بعد ما کفارا حسدا من عند انفسہم، کیوں؟ اس وجہ سے کہ حسد ہے ان کے اندر، من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، حق ظاہر ہو جانے کے بعد، فاعفوا واصفحوا، لہذا ایسے موقع پر تمہیں کیا کرو، یا تو ہے نا معاف کر ڈالو، یا نہیں بولے تو چھوڑ ڈالو، واصفحوا، اور ان سے نا اعراض کر لو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اللہ نے اس موقع پر ایمان والوں کو ہے نا تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں اپنے ٹارگٹ میں ہے کہ ایسے موقع پر تمہیں کیا کرو، خاموش رہ جاؤ۔ جیسا آج بھی ہم لوگ بڑے کیا بولتے ہیں، خاموش رہو گے، صبر کرو گے، صبر کرو تو کچھ بولتے ہیں، دوسرا کیا بھی نہیں۔ اب انہیں ہے نا کہ کوسا کی قانون لایا، اب قانون لایا تو مسلمانوں پر کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر دیکھو مسجد ہی چلتے، ایک مسجد ہماری چلے گی، ابھی ہے نا 2-3 مسجد ہے نا ابھی پینڈنگ میں ہے، 2-3 مسجد ہے نا اس کے اوپر ہے نا پینڈنگ ہے، 200 سال کی مسجد، 300 سال کی مسجد ہے، اسے ہے نا سروے کرنا، اس کے اوپر ہے نا انکوائری کرنا، اس میں سے نکالنا کیا کرنا، ایسا کر کے نا کر لیتے۔ لیکن ہمارے بڑے بات خاموش رہو، خاموش رہو، اللہ کا حکم آتا کب آتا معلوم نہیں، لیکن اللہ ہے نا ضرور ہے نا آپ کی مدد کریں گے۔ تو ایسا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں دیا، اسی کو مد نظر رکھ کر ہمارے بڑے بھی آپ کیا بولتے ہیں، فاعفو، خاموش رہو، واصفحوا، اور ان سے نا اعراض کر لو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور اپنے لیے کچھ اعمال تیار کر لو، یعنی آخرت کے واسطے تیار کر لو، آخرت کے واسطے بھیجو، تجدوه عند اللہ، ان اعمال کو تم لوگ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، دنیا میں جو کچھ ہو رہا یا تم جو کچھ کر رہے ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں تک یہاں کچھ چیزیں ہوئی، اس کے بعد بھی اور بھی کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بیان فرما رہا ہے، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔